کرتے. روح کی غذا روٹی نہیں ہے، روح کی غذا ذکر الہی ہے. روح کی غذا شریعت پر عمل ہے. اور جیسے جیسے روح طاقتور ہوتا جائے انسان نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے جسم کا غلبہ ہو جائے انسان حیوان بنتا جاتا ہے، ڈنگر بنتا جاتا ہے، چپایا بنتا جاتا. اور ہم لوگ سحری کے وقت بھی رج کے کھاتے ہیں، اور پھر جناب افطار کے وقت جڑ نکال دیتے ہیں ہر شے. مجھے بتاؤ روزے سے کیا ملا؟ کیا ملا روزے سے؟ اور کیوں دھوکہ کرتے ہو اپنے ساتھ بھی؟ کیوں اہل علم یا جاہل لوگ کیوں ان کے ہاتھ چڑھتے ہو؟ آج کے بعد روزے کا فلسفہ ہے کم کھاؤ. دیکھو نا اس میں بھی ہے کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض. پھر کہا سارا دن نہیں کھانا. اگر رب کہہ رہا سارا دن نہیں کھانا نہ پینا، اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا تو مجھے بتاؤ رب ایسے حکم دیتا؟ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ روزہ ہو جائے گا، نا وہ سمجھتا ہے. اور امام راضی کے بقول امام راضی نے سچی بات کی. میں تو کلپتا رہتا ہوں اس پر، کاش کہ ہم یہ چیزیں پہلے پڑھتے. وہ کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس امت کی عمر 63 سال ہے. دیکھو نا جن کو شعور ملتا ہے، اور جن کو شعور ملتا ہے وہ کہتے ہیں اس امت کی عمر 63، کیونکہ نبی کریم کی سنت 63 سال ہے نا. وہ کہتے ہیں اس عمر 60-70 سال ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہے، کوئی بڑھتا ہے ورنہ گیا. تو وہ کہتے ہیں اگر 50 سال جس بندے کے ذہن پر جسمانی چیزوں کا غلبہ رہے اس کو کیا پتہ شریعت کیا ہوتی ہے. کیونکہ اصل میں نا بچپن سے جسمانی غلبے بڑھتے جاتے ہیں، اور روح پر نہیں. انبیاء کی چونکہ حفاظت ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی، ماشاءاللہ وہ بچپن سے ہی. پھر صحابہ کی مثلا تربیت کی کملی والے نے، وہ بچپن سے ہی روح کے تقاضے. ہمارے کیا ہوتا ہے جسم کا غلبہ، جناب بوٹیاں کھانا، روٹیاں کھانا، فلاں چیز ہو نہ پکوڑیاں ہوں تو پھر ہی روزہ افطار ہوگا. حالانکہ بھائی کھجور گھر میں رکھ لو، دودھ لے لو. اچھا پانی سے افطار ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہی مکاؤ. اچھا ابھی تقویٰ کی میں بات کر رہا تھا. اللہ کا فرمان پتہ کیا ہے؟ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ افطار کا وقت رب کی ملاقات کا وقت ہے. اللہ جب ہم سموسوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سموسوں سے ملاقات پکوڑیوں سے یقین جانو تباہ. کیونکہ میں نے خود تقریر سنی، اس نے کہا اتنا کھاؤ تم حساب ہی کوئی نہیں روز مانگنا. میں نے کہا بیڑا غرق کر دیا، تو مولوی نہیں ہے، شیطان کی صورت میں آ گیا. اور یہ شیطان مختلف روپ میں آتا ہے نا بھائی. اور اس نے یہ اعلان کر کے تو نہیں آنا کہ میں شیطان آ گیا ہوں. اس نے انہی چیزوں کو برباد کرنا ہے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں مبلغ بن کے آ گیا ہوں. سنو بھائی کوئی صاحب نہیں ہے، کھادی آؤ. روزے کا کوئی فائدہ. شیخ سعدیہ بہت بڑے اسلام کے دانشور، ان کا ایک جملہ ہے اگر سمجھو، وہ فرماتے ہیں اندروں راہ خالی دار. اندروں کہتے ہیں پیٹ کو، اندروں راہ خالی دار. پیٹ کو خالی رکھنا شروع کر. کیوں؟ تا درو نور معرفت بھی نہیں، تاکہ اس میں نور معرفت پیدا ہو سکے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جو مرضی کر لو. اصول کیا ہے؟ کم کھانے پینے کا. اور رب نہیں ملتا، رب یہ ملتا ہے. رب نے جو سارا دن جو آپ بند کر دیا 15 گھنٹے نہ کھاؤ پیو، آخر حکمت ہے. اور پھر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ جب حضور کے گھر آئیں، وہ کہتی ہیں میں چاشت کے بعد کھانا کھانے لگی تو حضور نے منع کیا. روزہ ایک شیڈول بھی دیتا ہے نا، اتنے بجے کھاؤ اتنے بجے کھاؤ. دیکھو صبح شام کا کھانا ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کھاتے ہیں. تو سیدہ کہتی ہے میں کھا رہی تھی، آپ نے مجھے طلب کیا، فرمایا عائشہ اس وقت کھا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھوک لگ گئی. تو فرمایا سنو جملہ. حضور نے فرمایا جیسے ہی بھوک لگے اسی وقت انسان کھانا شروع کر دے، یہ بھی اسراف میں شامل ہے. اس کا مطلب کہ بھوک پر بھی کنٹرول کرو. اگر لگ گئی ہے تو ٹھہر کے کھاؤ بھائی، ٹھہر کے کھاؤ. بھوک لگے تو کھانا، کچھ بھوک رہے تو چھوڑ دینا، یہ ہے طریقہ. اور آپ روزہ اور شام جی میرا وزن کم ہو رہا ہے، میرا فلاں. حضرت علی کو کبھی فکر نہیں. سیدنا علی ہیں، کبھی پڑھیں ذرا آپ،
وہ جو کی روٹی کھاتے ہوئے پسینہ چھوٹا ہوتا، وہ لوگ کہتے ہیں یار وہ خیبر کا دروازہ کیسے اٹھا سٹیا سی بھائی، وہ 70 آدمی اسے اٹھا تو نے پکڑ کے ایسے پھینک دیا تھا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ وہاں جسمانی قوت نہیں لگی، وہاں رحمانی قوت لگی۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر کوئی رحمانی قوت آئے، سموسوں کی قوت پر ہی چلنا چاہتے ہیں ہم۔ وہ کوئی رحمانی قوت، فرشتوں والی قوت، روح والی قوت، اور وہ کب آئے گی؟ وہ کب ہے کہ آج کے بعد شروع کر لو، رمضان ہی نہیں بھائی، آگے پیچھے بھی کھانے میں کمی کرنی ہے۔ مثلا سگریٹ ہی کو پیتا ہے یار، کئی ایسے ہیں وہ سگریٹ بجھنے ہی نہیں دیتے، کئی ایسے ہیں وہ چائے پی پی کے نہیں تھکتے۔ روزہ یہ بھی تربیت کرتا ہے، اچھی عادتیں جو ہے بدل لو اپنی۔ مثلا سگریٹ ہی پیتا ہے، میں کہتا ہوں ایسی لعنت سے جان چھڑا لو۔ میں بچپن میں ہمارے گھر حقہ پیتے تھے لوگ، تو مجھے وہ کہتے تھے تو سگریٹ پیا کر۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے والدین بزرگ وہ ہوتے ہیں دیہاتوں کے لوگ، تو مجھے سگریٹ پلاتے، کہتے تو کلّا انجے بیٹھے برا لگنا۔ سچی بات کر، تو اللہ کا شکر ہے مجھے ایک دفعہ خیال آیا، اس وقت شاید میں قرآن کریم حفظ کر چکا تھا، مجھے خیال آیا کہ میں یار اس زبان سے کلام الہی پڑھتا ہوں، اس زبان سے درود شریف پڑھتا ہوں، تو اگر بدبو ہی آ گئی اس سے تو کیا، اس دن کے بعد سے ختم۔ تو احساس ہے نا، پیدا کر لو، ختم ہو جائے گا۔ انسان ہی ہے، بدلنا چاہے، اور قرآن کی آیت ہے اگر تم نہیں بدلتے تو رب بھی نہیں بدلنے کی کوشش کرتا، تم بدلو۔ تو آج کے بعد فیصلہ کر لو کہ ہم نے بھائی رمضان شریف میں بھی، ہاں دیکھو نا ایک آدمی مزدوری کرتا ہے وہ اتنے لقمے کھائے، حضور نے فرمایا اتنے لقمے کھاؤ جیسے تمہاری کمر سیدھی رہے۔ دیکھو یہ کیا تعلیمات ہیں۔ مثلا دیکھو میں اے سی میں لمحہ پڑھنے والا آدمی ہوں، ایک آدمی نے جا کے مزدوری کرنی ہے تو بھائی پراٹھا کھا کے چلا جا، کوئی گل نہیں، تو نے روزہ رکھنا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا تو نہ کھاؤ کہ سارا دن ڈکار آتے رہے کہ جناب آپ آیا کھایا ہوا۔ اور پھر افطاری، یہ جو افطاری کا طریقہ ہم نے، اس میں بھی ایک پہلو میرے خیال میں اجاگر کروں، روزہ افطار کرنے کے بعد دعا کیا کرو۔ سارے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ رٹی رہی جو باتیں ہیں، مثلا یہ جی اللہم انی لک صمت روزہ رکھا تھا تیرے لیے اور افطار کر لیا، تو افطار کیتا ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ ادھر دعا ہو رہی ہے، اپنی طرف سے دعا ہو رہی ہے۔ اور کیسا خوبصورت نبی کریم کی ایک دعا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ آپ نے تو ایک ہی دعا یاد کی ہوئی ہے نا، وہ شکر ہے، وہ بھی شعور کے ساتھ پڑھو، روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھو، ورنہ جھوٹ ہے۔ جی میں نے افطار کر لیا، میں نے افطار کہاں کیا، تو نے ابھی تک کیا ہی کوئی نہیں۔ روزہ کھولو چنگی طرح، جناب پانی پی لو، سحر ہو کے جو بھی کرنا ہے، اس کے بعد کہو یا اللہ تیری خاطر روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پاک تو افطاری تیرے رزق پر کر رہا ہوں، اس میں برکت دے۔ یا حضور جو دعا کرتے اس میں یہ ہے ذہب الظمأ، غور کرو گرمیوں کا موسم ہے، پیاس ختم ہو گئی، ذہب الظمأ پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق اندر کی رگیں تر ہو گئی، ثبت الاجر انشاءاللہ، اور میرا رب کریم ہے وہ مجھے اجر بھی عطا فرمائے۔ اور میں نے کئی دفعہ، اب تو میں جاتا نہیں، افطاریوں پہ جاتا تھا، وہاں لوگ نا مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، لوگ منہ ہل دیکھ رہے ہیں کہ بس کرے دکھائیے۔ تو میں نے اس کے بعد جب پڑھا ایسے مجھے سمجھ آئی سبحان اللہ کہ کیا رحمت ہے رب کریم کی کہ بھوک کا موقع ہے نا بھائی، پیاس کا موقع ہے نا، کہا تو پہلے راجے لیتے پھر میرا نام لے۔ لیکن یہ کون سمجھائے، کون کہاں جائے، کیا بتائے آپ کو۔ اور رٹیاں، میں تو ہمیشہ آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، اور یہ عربی لفظ چھوڑو، اردو ترجمہ پکاؤ، پنجابی چ کہہ لیا کرو یا اللہ تو رزق دیتا ہے تو دے روزہ کھول۔ وہ ان لفظوں سے کچھ نہیں نکلتا، وہ یہ لفظ وہ پڑھیں جن کو کوئی شعور ہو، وہ جن کو کوئی ترجمہ آتا ہو۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں رب سے جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، کوئی شعور حاصل کرو۔ تو سب سے پہلی بات کہ روزہ تقویٰ سکھاتے، رب کا احساس قرب کہ ہر وقت رب دیکھتا ہے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری بات آج یہ آئی کہ کھانے پینے میں کمی واقع کر لو، وہ روزوں میں نہیں، وہ ہمیشہ، تاکہ اللہ پاک کا نور معرفت ہم سب کو نصیب ہو۔ کچھ باتیں اگلے جمعے پہ بیان کر لیں گے۔